अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू करना कितनी बड़ी नेमत है, वज़ू करने की कितनी बड़ी फजीलत है। यूँ तो वज़ू करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है किसी भी मुसलमान के लिए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने इतने आसान काम में इतनी नेकियां, इतनी बरकतें, इतनी राहतें रख दी हैं कि एक मुसलमान अगर वज़ू के फ़ज़ाइल को सही तौर पर समझ कर सही तरीके से वज़ू करे तो अल्लाह ने चाहा दुनिया और आखिरत में उसे कभी किसी परेशानी का सामना ही नहीं होगा। और ये बात मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि इन बातों पर ज़रूर अल्लाह और उसके रसूल के फ़ज़ल से दलील पेश करूँगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के बयान में हम ये बयान करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वज़ू करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वज़ू करने से गुनाह किस तरह मिट जाते हैं। और ये बताएंगे कि हमेशा बावज़ू रहने वाले के रिज़्क़ में कैसी बरकत होती है। और ये भी बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आशिक़ हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु के जूतों की आहट जन्नत में क्यों सुनी थी। और ये भी बताएंगे कि वज़ू करने के बाद बंदे को क्या पढ़ना चाहिए। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि रात में बावज़ू सोने वाले के लिए फ़रिश्ते क्या दुआ करते हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल के फ़ज़ल पर भरोसा करते हुए हम अपने बयान का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने आपसे कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वज़ू करते थे, हदीस पाक समाअत कीजिए। हज़रत इमरान इब्न अब्बान से हदीस शरीफ आई है, फरमाते हैं कि मैंने एक बार अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु को वज़ू करते हुए देखा। तो आप हज़रत उस्मान ने सबसे पहले अपने हाथों को धोया, उसके बाद 3 मरतबा हज़रत उस्मान ने कुल्ली करी और उसके बाद 3 मरतबा हज़रत उस्मान ने अपनी नाक में पानी डाला, नाक को अच्छी तरीके से साफ़ किया। फिर हज़रत उस्मान ने 3 मरतबा अपना चेहरा धोया। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान ने कोहनियों समेत अपने हाथ 3-3 मरतबा धोए। पहले दायां हाथ धोया और उसके बाद बायां हाथ धोया। फिर हाथों की तरी से पूरे सर का मसह किया। फिर अपने दोनों कदमों को 3-3 मरतबा धोया। अब ये वज़ू मुकम्मल करने के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस तरह मैंने ये वज़ू किया इसी तरह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा है। और फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने के बाद इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे वज़ू जैसा वज़ू करे और 2 रकत नफिल नमाज तहियतुल वज़ू अदा करे खालिस खुलूस दिल के साथ, तो ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि दूसरी बात हम आपको ये बयान करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू की तरह वज़ू करने से गुनाह कैसे मिट जाते हैं। ये भी हदीस पाक सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि जब कोई बंदा वज़ू के पानी के करीब आता है या वज़ू के बर्तन के करीब आता है और फिर वो बंदा अपना हाथ धोता है 3 मरतबा और फिर अपने हाथ धोने के बाद वो बंदा कुल्ली करता है और फिर वो बंदा इस्तिंशाक यानी कि नाक अपनी साफ़ करता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा वज़ू के लिए अपने हाथों को धोता है तो उसके हाथों के गुनाह उंगलियों के पोरों के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। फिर हुज़ूर फरमाते हैं, जब कोई बंदा 3 मरतबा कुल्ली करता है, अपना मुंह साफ करता है, तो उसके मुंह की खताएं बाहर निकल जाती हैं। और सरकार फरमाते हैं, जब कोई बंदा नथनों में पानी डालता है और नथनों को साफ करने के लिए सिनकता है तो उसके सिनकने के ज़रिए से उसके नाक की खताएं भी बाहर निकल जाती हैं। और हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब कोई बंदा चेहरा धोता है तो चेहरा धोने के साथ साथ उसके चेहरे की खताएं भी निकल जाती हैं। और सरकार फरमाते हैं, जब कोई बंदा कोहनियों समेत अपने हाथ धोता है तो कोहनियों समेत हाथ धोने की वजह से अल्लाह ताला के हुक्म से कोहनियों तक हाथ धोने की सबब तमाम खताएं उंगलियों के पोरों के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं।
پھر حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مسح کرتا ہے تو مسح کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے سر کی ساری خطائیں بالوں کے پوروں کے ذریعے خارج کر دیتا ہے، یعنی نکال دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بحکم الہی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے اس کے پاؤں کی خطائیں بھی نکل جاتی ہیں۔ اب یعنی کہ وضو کرتے وقت جسم کا جتنا حصہ ہمارا دھلتا ہے اتنے حصے کی تمام خطائیں نکل جاتی ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وضو کرنے کے بعد جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے جیسے اللہ کے شایان شان ہے، اور 2 رکعت نفل نماز یعنی تحیۃ الوضو ادا کرے تو بے شک ضرور ایسا بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین نسخہ بتا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ باوضو رہنے والے کے رزق میں کیسی برکت ہوتی ہے، تو یہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام معروف صحابی بزرگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ بعض آسمانی کتابوں یا صحیفوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جس بندے نے یہ 3 کام التزام کے ساتھ یہ 3 کام اپنے اوپر لازم کر لیے، دنیا کا رزق اس کے پاس جھک کر کے آتا ہے۔ فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جو ہمیشہ باوضو رہے، یعنی کہ بندہ وضو کرے اور پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے وہ پھر سے وضو کر لے بلا تاخیر، تو ہمیشہ باوضو رہنے والے بندے کے رزق میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں رکھ دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو شخص نامحرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے ان کے گھروں میں نہ جاتا ہو، یعنی جو شخص اپنی نگاہ کو نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھے اسے، اور جو شخص حلال کمائی حلال کاروبار کے ذریعے مال کماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں بھی بے پناہ برکتیں رکھ دیتا ہے۔ اور ہم نے جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے جوتوں کی آہٹ جنت میں کیوں سنی، تو یہ واقعہ سنیے حدیث پاک کی روشنی میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال آخر کیا وجہ ہے، ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے کل رات تمہارے جوتوں کی آہٹ جنت میں سنی۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رہ کر فرش پر رہ کر جنت کی آواز سن لیا کرتے تھے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حضرت بلال سے کہ آخر کیا وجہ ہے، کون سا عمل ہے کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی، تو حضرت بلال فرماتے ہیں میرا زمانہ اسلام میں کیا ہوا ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو میرے نزدیک زیادہ صاف ستھرا ہو بنسبت اس کے کہ میں رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی وضو کیا تو میں نے وضو کرنے کے بعد اپنے رب کے لیے کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھی۔ یعنی کہ حضرت بلال فرما رہے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں تب سے ایک سب سے بہترین عمل جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ وضو کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ تو اس وضو کے بعد نماز کی برکت ہے یا رسول اللہ جو آپ نے میرے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ وضو کرنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، تو اس کا جواب بھی حدیث پاکی سے سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں کوئی شخص وضو سے فارغ ہو تو اسے چاہیے کہ زبان سے کلمہ شہادت ادا کرے تاکہ روز قیامت جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی کہ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت، یہ شہادت دوسرا کلمہ ہے، کلمہ شہادت ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی وضو کے بعد جو بندہ کلمہ شہادت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ بلند رتبہ عطا کرے گا، کل قیامت میں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جو وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، لہذا جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک آخری بات جو ہم نے آپ سے کہی تھی کہ رات میں وضو کر کے سونے والوں کے لیے فرشتے کیا دعا کرتے ہیں، یہ بھی سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ رات کے وقت پاک کپڑے پہن کر پاک بستر پہ وضو کر کے سونے کے لیے جاتا ہے، پاک کپڑے پہن کر پاک بستر پہ وضو کر کے سونے کے لیے جاتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ، ایسے شخص کے بستر پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ رات میں جس بھی وقت وہ بندہ اپنی نیند سے اٹھتا ہے یا اس بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو فرشتہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار تو اس بندے کو بخش دے کہ اس نے رات اس حال میں گزاری ہے کہ یہ پاکیزہ تھا، یعنی اس کا بدن بھی پاک تھا، اس کا کپڑا بھی پاک تھا، اس کا بستر بھی پاک تھا، اور یہ تجھے راضی کرنے کے لیے بستر پر آنے سے پہلے وضو کر کے آیا تھا۔ تو ایسے شخص کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وضو کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔